السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. مشکل آ گئی، دل کا کوئی عارضہ آ گیا، ہاتھ ہلکا رکھوں، زیادہ پریشانی میں نہ ڈالوں، حتیٰ مثال میں بھی بھائی دل کا کوئی عارضہ آ گیا. اب تو ہر ایک کو آ گیا ہے، بلکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا پتہ چلتا تھا کہ اس کو دل کا عارضہ ہو گیا تو اس سے کہا جاتا تھا بیٹا امیروں کی بیماری کیوں لے آئے. اب تو امیر غریب سب کو عارضہ لاحق ہو گیا ہے. تو بھائی فرض کرو اگر لاحق ہو گیا کوئی عارضہ، اب جناب علی آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو تو ایکسرسائز کرنی پڑے گی. وہ کیا کرنی ہوگی؟ کہا بھئی آپ ہر روز کم سے کم بھی 20 منٹس تو واک کریں ہی کریں. اچھا واک کرنے کے لیے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ اس نے کہا بھئی بہترین ٹائم صبح کا، آپ صبح کو اٹھیں واک کریں. اچھا اب وہ ہے ہمارا کراچی کا باشندہ، اس کی صبح ہوتی ہی 11:30 بجے ہے. اب اس کو ڈاکٹر نے مصیبت میں ڈال دیا کہ بھئی صبح 6 بجے اٹھ کے واک کرنی ہے. ایک دفعہ وزٹ پہ آئے، 2 مہینے بعد واک کی، کہا نہیں کی. کہا بیٹا جاؤ باہر. فیس بھی لے لی اور کہہ رہا ہے نکلو یہاں سے. کیوں؟ تم نے واک کرنی نہیں ہے، تم نے میرا نام بدنام کرنا ہے، تم ابھی مر جاؤ گے ہارٹ اٹیک کے اندر، بات میرے اوپر آئے گی. ان کا ڈاکٹر تھا. اگلی دفعہ واک نہیں کی، وہ آپ یہاں نہیں آنا. اب کھڑے 6 بجے منہ کھولے جمائیاں لیتے ہوئے واک کر رہے. کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے؟ اب معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ جذباتی ہو کے کہہ رہا ہوں، عقل کے اندھو، ڈاکٹر کی مانتے ہو اپنے امام کی کیوں نہیں سنتے؟ اب یہ عقل کے اندھے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس ڈاکٹر کے پاس MBBS اور فلاں فلاں کے سوا کچھ نہیں ہے، جس امام کے پاس آسمانوں کا علم ہے اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اچھا آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ان امام کی مانے تو آپ بتاؤ، کوئی ہنر آپ بھی بتاؤ ہمیں. ہاں ہے، اور میں عرض کرتا ہوں بھئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر دن بھر کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ سونا ہے، اور 1 گھنٹہ سونے سے بھی مہنگا ہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ایسا ہے جس کی قیمت سونے کی طرح ہے، اور 1 گھنٹہ ایسا ہے جس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے. آپ کو صحت چاہیے نا، اس 1 گھنٹے میں کھڑے رہیے، جاگتے رہیے. آپ کو دنیا چاہیے، اس 1 گھنٹے میں جاگتے رہیے. آپ کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، کسی طرح ان 2 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت جاگتے رہیں. گناہ نہ کریں، جاگیں گناہ نہ کریں. بہت بڑے کوئی ثواب کے تیر بھی نہ مارے کوئی بات نہیں، جاگتے رہیں، گناہ نہیں کریں بس. سونا کون سا ہے اور پلاٹینم کون سا ہے؟ سونے سے مہنگا ہوتا ہے نا پلاٹینم. بھائی سونا ہے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ سونا ہے، گولڈ. کیا مطلب؟ اس دور میں کوئی جاگا اس کا رزق آسان ہے. پھر 12 گھنٹے جوتیاں نہیں چٹکانی پڑیں گی، سہولت سے ملے گا. کم بھی ملے گا تو اثر بہت زیادہ کا دے کے جائے گا، اور یہ جو ملے گا یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ملے گا، یہ دنیا میں بھی اثر دے گا، دنیا کے بعد بھی اثر دے گا، اس کے بعد بھی اثر دے گا، اس کے بعد بھی اثر دے گا، ہمیشہ اثر دے گا. پلاٹینم کون سا ہے؟ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، یہ پلاٹینم ہے. اگر کوئی اس میں جاگ لے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک معذرت کے ساتھ ایک جملہ سن لیں، پھر یہ اہل انشاء ہے، یہ اپنی چیزیں انشاء کر سکتا ہے. انشاء کہتے ہیں کمپوز کرنے کو. آپ کو یاد ہے ہم لوگ اسکولوں میں ہوتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کمپوزیشن، تو آپ کو ایک موضوع دے دیا جاتا تھا اس پہ ایسے لکھ کر لائیں.
تو اگر مثال کے طور پہ آپ سے کہہ دیا آپ ایسے لکھ کر رہے ہیں آئیڈیل سٹی کون سا ہوتا ہے، تو آپ نے ایسے لکھ دیا آئیڈیل سٹی یہ ہوتا ہے، سٹی بن جاتا ہے کیا؟ کمپوزیشن سے سٹی بن جاتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی پلاٹینم میں جاگ جائے تو اس کی کمپوزیشن ریئلٹی بن جاتی ہے، وہ اہل انشاء ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہم نے امامت سے کیوں نہیں سیکھی؟ اور اس کے بعد دنیا بھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ادھر سے ادھر، رزق کا معاملہ، رزق کا معاملہ. تو جو حل دیا تھا وہ کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھ لیتے، عمل کر لیتے، اور نہیں ملتا پھر جا کے ان سے کہتے کہ مولا آپ کے فرمان پہ عمل کیا تھا، ہمیں رزق کیوں نہیں ملا؟ ابھی بھی دیر ہے کیا؟ نہیں، کوئی دیر نہیں. تو بندگان خدا، میں نے اپنی طالب علمی سے ایک بات سیکھی ہے. مجھے طالب علم بنے ہوئے الحمدللہ رب العالمین 37 سال ہوئے. اس 37 سال میں نے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے قانون سیکھنے تو روایتیں پڑھو. روایتوں میں دنیا کے قانون ہیں، خوشی کا بھی ہے، غم کا بھی ہے، کامیابی، ناکامی، طاقت، کمزوری، سب کے قانون اس کے ہیں، سب روایت کے اندر. آپ کی بات میں اثر کیسے آئے گا؟ بہت سارے لوگوں کی باتوں میں بڑا اثر آتا ہے، پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہیں دل خالی ہوتے ہیں. زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی. اور بعض لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہیں گے خاموش، ایک جملہ بولتے ہیں، زندگیاں تبدیل کر لیتے ہیں. یہ کس کی بات میں یہ اثر آتا ہے؟ تو اگر آپ کو میں اشارتاً عرض کروں تو بس میں اتنا سا عرض کروں گا، جس کا کلام تنہائی میں خدا سے بڑھتا ہے، خدا جلوت میں اس کے کلام میں اثر ڈالتا ہے. اور جس کا کلام اپنی زندگی میں بندوں سے بڑھتا ہے، خدا اس کے کلام کو بے اثر کر دیتا ہے. اس کا کلام اثر دے گا جس کا کلام جلوتوں میں خدا سے ہو، خلوتوں میں خدا سے ہو. بندوں سے کلام کرتے رہو کچھ نہیں ہوگا، خدا سے کلام کرنا. یہ انہوں نے سکھایا ہے سب. تو عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا. ان قوانین کے اوپر توجہ فرمائیے، روایات کو پڑھیں. بہت ساری کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ اور میں مولا چھٹے سرکار کی ماننے والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بہت اچھی عادتیں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت اچھی عادت، بے پناہ خوبی والی عادت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھا کرو. یہ بہت اچھی عادت ہے. ایرانیوں میں نہیں تھی، یہ ہم سے سیکھی ہے. کچھ چیزیں انہوں نے بھی ہم سے سیکھی ہیں. پہلے نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلے تسبیح نہیں پڑھتے تھے. برصغیر والوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھا کہ ہاں تسبیح پڑھنا بہت اہم ہے. پھر برصغیر والوں کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھا کہ نہیں، زیارت پڑھنا اہم ہے. آپ زیارت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آپ بہت اچھا کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. سلام اللہ. اللهم صل على